الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ گزشتہ 2-3 جمعوں سے نماز کے حوالے سے کافی تفصیلی بحث کر رہی ہے اور جس میں عملی اعتبار سے بھی نماز کا طریقہ سکھایا جا رہا ہے اور الحمدللہ کافی حد تک نماز مکمل ہو چکی ہے. کچھ ضروری باتیں ہیں جو انشاءاللہ تعالیٰ آج کی اس نشست کے اندر بیان کی جائیں گی. دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح سنت کے مطابق نماز پڑھنے کی خشوع و خضوع کے ساتھ نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. جتنی نمازیں ہماری مضبوط ہوگی جتنی نمازوں کے اندر خشوع و خضوع ہوگا اتنی ہی برکتیں جہاں اخروی اعتبار سے ثواب کی صورت میں ملیں گی وہیں دنیاوی اعتبار سے بھی اس کے فوائد محسوس ہوں گے. ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر کہ بے شک نماز بے حیائی کے کاموں سے اور منکرات سے آدمی کو روکنے والی ہے، یہ روکتی ہے. بہرحال نماز کے تو بڑے فضائل ہیں. گزشتہ جمعے نماز کے حوالے سے جو ایک مسئلہ بیان کیا گیا تھا اور اس سے پہلے بھی کہ قیام کی حالت کے اندر ہمیں کیا کیا پڑھنا ہوتا ہے، یعنی جب کھڑا ہو آدمی تو اس صورت کے اندر کیا کیا پڑھنا ہوتا ہے اس کی تفصیل بیان کی گئی تھی. اسی طریقے سے یہ سمجھ لیں کہ جب آدمی قرات کر رہا ہو اکیلے نماز پڑھ رہا ہو تو اتنا تو کم از کم ضروری ہے کہ اس کی زبان اور اس کے ہونٹ ہلنے چاہیے. اتنا ہو. بعض لوگوں کو دیکھا گیا ہے کہ نہ ان کے ہونٹ بھی ہل رہے نہیں ہوتے اور نہ ان کی زبان ہل رہی ہوتی ہے، تو اس طرح تو پھر وہ فرض ادا نہیں ہوگا، اس طرح تو پھر نماز نہیں ہوگی. بلکہ کم از کم ہونٹ اور زبان حرکت کریں اور بہتر تو یہ ہے کہ اتنی قرات کریں، اس طرح قرات کریں کہ اس کی آواز خود اس کے کانوں کو سنائی دے رہی ہو. اگر یہ نہیں ہو سکتا لیکن ضروری درجے میں جو چیز ہے وہ اتنی ہے کہ اس کی زبان اور اس کے ہونٹ تو حرکت کر رہے ہوں. اسی طریقے سے ہمیں نماز جب پڑھنی چاہیے تو نماز میں جو قرآنی آیات ہم پڑھتے ہیں، سورہ فاتحہ ہے یا دیگر آیات ہیں، اس کو ہم نے آرام آرام سے ٹھہر ٹھہر کر پڑھنا ہے. کیونکہ ظاہری بات ہے کہ نماز ہی تو ایسی چیز ہے کہ جس سے ہم 5 وقت ہمارا سامنا ہوتا ہے. یہی اگر ہماری مضبوط بن جائے، قیمتی بن جائے، باقی تو مجاہدات ایک طرف، باقی تو کیا ہے بڑی بڑی قربانیاں، بڑے بڑے مجاہدات وہ ایک طرف ہیں، لیکن نماز کے اندر آدمی پرسکون ہو کے نماز پڑھے، سارے خیالات کو ایک طرف کر کے جو ہے نماز کی طرف پوری توجہ کے ساتھ پڑھے. اور سورہ فاتحہ جب پڑھ رہا ہو نا تو اس میں بہتر یہ ہے کہ ایک ایک آیت الگ الگ کر کے پڑھے، ایک ایک آیت الگ الگ کر کے پڑھے. 3 آیتیں 4 آیتیں ایک سانس میں نہ پڑھی جائیں. اور جب آپ فرض نماز پڑھ رہے ہیں اپنی اکیلے یا اپنی نفل نماز پڑھ رہے ہیں تو اس صورت کے اندر بہتر طریقہ یہ ہے کہ ہر آیت الگ الگ کر کے پڑھی جائے. کوئی ملا کے اگر پڑھ لے تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، نماز تو ہو جائے گی. لیکن بہتر طریقہ کیا ہے؟ سنت کے مطابق کیونکہ نماز کا طریقہ بتایا جا رہا ہے تو بہتر طریقے وہ بتائے جا رہے ہیں. تو بہتر طریقہ تو یہی ہے کہ آدمی ہر آیت پر رکے، سانس لے، اس کے بعد پھر اگلی آیت کو پڑھے. اسی طریقے سے
اگر پورے قرآن کا ترجمہ نہیں پڑھ سکتے ہیں اور نہیں یاد ہو سکتا ہے، کم از کم اتنا تو کر لے ہر آدمی کہ سورہ فاتحہ کا ترجمہ صحیح پڑھ لے، سورہ فاتحہ کا ترجمہ اس کو یاد کر لیا جائے، اور آخر کی 10 صورتیں ان کا ترجمہ کم از کم یاد کر لے۔ اسی طریقے سے نماز میں جو پڑھے جانے والے اذکار ہیں، درود شریف ہے اور رکوع کی جو تسبیحات ہیں، اسی طریقے سے التحیات ہے، اس کا ترجمہ آنا چاہیے۔ یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ضروری تو نہیں ہے اس کا ترجمہ آنا، لیکن نماز میں تاکہ ہمارا دھیان لگے کہ ہم نماز پڑھ رہے ہوں تو پھر ہمیں پتہ ہو پوری توجہ تاکہ ہماری نماز کی طرف رہے۔ تو اسی وجہ سے دھیان پیدا کرنے کے لیے، نماز میں خضوع پیدا کرنے کے لیے ان آیتوں کا آخر کی 10 صورتوں کا کم از کم اور سورہ فاتحہ کا ترجمہ، اور نماز میں جو اذکار پڑھے جانے والے ہیں، سبحان ربی العظیم کہہ رہا ہوں تو کیا مطلب ہے؟ سبحان ربی العظیم، پاک ہے میرا رب جو بڑا عظمت والا ہے۔ کتنے پیارے اس کے ترجمے ہیں، کتنے پیارے الفاظ ہیں جو ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں نماز میں۔ ہم تو اسپیڈ میں اس کو پڑھتے چلے جاتے ہیں اور اندازہ نہیں ہوتا کہ ہم کیا مانگ رہے ہیں، کیا پڑھ رہے ہیں۔ سمیع اللہ لمن حمیدہ کا کیا مطلب ہے؟ اللہ نے سن لی اس آدمی کی بات جس نے اس کی تعریف کی، اتنا پیاری بات ہے۔ التحیات للہ والصلوات والطیبات کا کیا ترجمہ ہے؟ اللہم صلی علی محمد کا کیا ترجمہ ہے؟ رب اجعلنی کے اندر کیا دعائیں مانگی جا رہی ہیں؟ اپنے لیے، اپنے والدین کی مغفرت کے لیے کیا دعائیں مانگی جا رہی ہیں؟ تو کم از کم سورہ فاتحہ کے اندر جو ہے کیا دعا مانگی جا رہی ہے، کیا اس کا ترجمہ ہے؟ یہ اس لیے کہہ رہا ہوں تاکہ دھیان پیدا ہو نماز کے اندر۔ اسی طریقے سے بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں نماز میں توجہ نہیں رہتی، خیال آتے رہتے ہیں، کیا کریں؟ بعض لوگوں نے مجھ سے ملاقات کی پرسنل میں تو انہوں نے یہ بات شکایتیں کی ہیں کہ بھائی نماز پڑھتے ہیں لیکن خیال آتے رہتے ہیں، کیا کریں؟ تو بھائی دیکھیں، نماز تو پڑھنا نہیں چھوڑنی ہے، چاہے خیال آئے یا کچھ بھی ہو۔ آپ یہاں کھڑے ہو گئے وضو کر کے مسجد میں آ گئے، یہ بھی بہت بڑی بات ہے۔ شیطان تو روکے گا نا، شیطان تو ہر طریقے سے روکنے کی کوشش کرے گا، مسجد جانے سے بھی روکنے کی کوشش کرے گا، نماز جب پڑھنے لگو گے اس وقت بھی کوشش کرے گا اور ستائے گا، نماز جب شروع کر دو گے تو اس وقت بھی ستائے گا اور روکے گا، اور کوشش کرے گا کسی طریقے سے اس آدمی کی میں نماز کو خراب کر دوں۔ اب اس کے ہتھ کنڈے بڑے عجیب قسم کے ہوتے ہیں، ہر آدمی کے ساتھ اس کے ہتھ کنڈے بڑے عجیب ہوتے ہیں۔ کسی آدمی کو وسوسوں کے مرض کے اندر مبتلا کر دیتا ہے۔ ایسے کیسز آتے ہیں کہ بس بعض آدمی کہتے ہیں کہ ہم نماز پڑھتے ہیں لیکن نماز کے دوران وسوسہ سے پیدا ہوتا ہے، شک سے پیدا ہوتا ہے کہ ہمارا وضو ٹوٹ گیا، کہ پیشاب کے قطرے جو ہے وہ نکل گئے، حالانکہ نکلا کچھ نہیں ہوتا۔ میں شیطان کا کیا ہوتا ہے، ایک وسوسہ ہوتا ہے، شیطان روک رہا ہوتا ہے اس بندے کو، شیطان اس آدمی کے ساتھ زیادہ لگا ہوا ہوتا ہے، یعنی زیادہ اس کو کیا ہے گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے جو دین کے اوپر چل رہا ہو، جو دین پر کیا ہے لگا ہوا ہو۔ اور زیادہ وساوس کے جو کیسز ہیں یہ انہی لوگوں کو آتے ہیں جو کچھ دین کی طرف تھوڑا متوجہ ہوتے ہیں، کچھ نماز روزے کی طرف توجہ کرتے ہیں، تو شیطان وسوسے ڈالتا ہے۔ وہ بولتا ہے کہ یار تمہارا وضو نہیں ہوا، کبھی یہ وسوسہ ڈالے گا، کبھی یہ ڈالے گا کہ تمہاری نماز نہیں ہوئی، دوبارہ پڑھو۔ دیکھا گیا ہے کہ بعض لوگ ایک آیت کو بار بار دہرا رہے ہوتے ہیں، بار بار دہرا رہے ہوتے ہیں، بار بار ایک عادت بن گئی ہے۔ بھائی بار بار اس کو کیوں دہرا رہے ہیں؟ اس کو وجہ سامنے یہ آئی، معلوم کرنے پر معلوم یہ ہوا کہ اطمینان نہیں ہو رہا کہ میں نے صحیح پڑھا ہے یا نہیں پڑھا ہے، بار بار اس کو صحیح کرنے کی کوشش میں کر رہے ہیں، یہاں تک کہ امام صاحب نے سلام پھیر لیا، ابھی تک ان کی تیاری ختم نہیں ہو رہی ہے۔ اور یہ شیطان کے کنٹے جو ہے نا بڑے یہ خطرناک ہوتے ہیں۔ کبھی یہ آدمی کو وضو کے اندر بھی وسوسہ ڈال دیتا ہے کہ وضو کے اندر کبھی جو ہے شک پیدا کر دیتا ہے کہ تم نے یہ چیز نہیں دھوئی، یہ چیز نہیں دھوئی۔ کبھی کبھی اتفاق ہو جائے وہ الگ بات ہے کہ آدمی اس کو دھو لے، لیکن ایک مسئلہ ہے کہ روز ہی ہو رہا ہے، جب بھی وضو کرنے بیٹھ رہا ہے بھول رہا ہے، جب بھی وضو کرنے بیٹھ رہا ہے بھول رہا ہے کہ بھائی یہ نہیں دھویا، وہ نہیں دھویا، یہ نہیں دھویا، دوبارہ شروع کرو، دوبارہ نل کھول کے پتہ نہیں کتنے لوٹے بہا دیے۔ غسل کرنے کے اندر بھی یہ مسئلہ ہے کہ کیا ہے، غسل کر رہا ہے اطمینان ہی نہیں ہو رہا، بالٹیوں میں بالٹیاں بھرتے چلا جا رہا ہے، پھینکتے چلے جا رہا ہے۔ بڑی خطرناک بیماری ہے یہ وساوس کی۔ وساوس کا علاج یہی ہے کہ آدمی اس کی طرف توجہ ہی نہ دے، یہ بہترین علاج ہے کہ اس کی طرف توجہ ہی نہیں دینی چاہیے، نہ اس کو دور کرنے کی کوشش کرنے کی فکر کرنی چاہیے، نہ اس کی وجہ سے کچھ اور غم کا اظہار کرنا چاہیے، بلکہ آدمی اپنی طرف اپنی نماز کی طرف، اپنی عبادات کی طرف، اپنے وضو کی طرف دھیان کرے۔ کبھی کبھار اتفاق سے یہ شک ہو جائے
کہ بھائی میرا فلاں وضو دھونا رہ گیا تھا تو اس کو دھو لیں، لیکن ہمیشہ اس طرح کرتے رہنے کی عادت یہ وسوسہ اگر نہیں کیے تو ایک دن وسوسہ بنا دے گی۔ تو لہٰذا شیطان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ وہ نماز کے اندر کسی طریقے سے لوگوں کو روکے۔ اب لوگ کہتے ہیں کہ خیال آتے ہیں، مختلف قسم کے خیال۔ دیکھیے ایک تو یہ ہے کہ خیال کا لانا اور ایک ہے خیال کا آنا۔ لیکن خیال کا آنا ہی برا نہیں ہوتا۔ آپ نماز پڑھ رہے ہیں نا، خیال تو آئیں گے، کبھی آپ کے ذہن میں جو ہے وہ بازار کا خیال آئے گا، کبھی گھر کی زندگی یاد آ رہی ہوگی، کبھی دوست احباب کے درمیان زندگی یاد آ رہی ہوگی، کبھی یہ یاد آ رہا ہوگا کہ نماز کے بعد کیا سودا لینا ہے، کیا کرنا ہے، وہ کام یاد آ رہے ہوں گے، خیال آ رہے ہوں گے۔ لیکن خیال کا لانا برا ہے۔ ہمارا کام یہ ہے، ہر آدمی کا کام یہ ہے کہ جیسے ہی خیال آ رہا ہوگا تو اس کو روکے، یہ دھیان پیدا کریں کہ میں نماز میں ہوں، میں ابھی نماز میں ہوں۔ ایک دم خیال آ رہا ہے، بازار یاد آ رہا ہے، دکان یاد آ رہی ہے، کسٹمر یاد آ رہا ہے، ایک دم روکے اپنے آپ کو کہ ابھی میں نماز میں ہوں، ابھی نماز میں ہوں، ابھی نماز میں ہوں، نماز کی طرح اس طرح روکے۔ ایک وقت آئے گا کہ یہ خیالات یا تو بالکل ختم ہو جائیں گے یا بہت کم ہو جائیں گے۔ تو یہ جو ہے نا خیالات کا آنا، یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے، پریشانی والی بات نہیں ہے، خیالات کا لانا۔ اب ہم کیا کرتے ہیں، خیال آیا نا بازار کا، مارکیٹ کا، گھر کا، تو ہم اس کے اندر سوچتے چلے جا رہے ہیں یہ پھر اس سے ایک بات نہیں سوچ رہے، اس سے مختلف باتیں سوچتے چلے جا رہے ہیں، یہاں تک کہ شروع ہوئے تھے اور امام نے سلام بھی پھیر دیا، ہماری پوری نماز میں گویا کہ خیالات ہی خیالات آ رہے ہیں۔ اب کچھ تو ایسے تھے جو خود بخود آ رہے تھے اور ہم نے اس کو روکنے کی کوئی بھی کوشش نہیں کی، بلکہ ہم اور اس پہ لگتے چلے گئے، سوچتے چلے گئے، تو یہ برا ہے۔ بلکہ ہمارا کام یہ تھا کہ جیسے خیال آیا نا فوراً یہ دھیان کرنا تھا کہ یار میں نماز میں پڑھ رہا ہوں، میں نماز میں ہوگی، میں نماز پڑھ رہا ہوں۔ امام جب قرات کر رہا ہوگا تو اس وقت اس کی قرات کی طرف توجہ کریں، اس کی قرات کی طرف توجہ کریں۔ اور ترجمہ آتا ہے تو بہت ہی اچھی بات ہے کہ دھیان زیادہ پیدا ہو جاتا ہے، نہیں بھی آ رہا تو اس کے الفاظ کی طرف توجہ کریں۔ رکوع میں جا رہے ہیں، رکوع میں الفاظ کی طرف توجہ کریں، تو اس سے خیالات وغیرہ جو نا خود بخود کم ہو جاتا ہے، یہ نہیں آتا ہے، یا تو آتے نہیں یا کم آتے ہیں، اور اگر آ بھی جائیں تو پھر آدمی کو روکنے کی ہمت پیدا ہوتی ہے، اور یہ چیز حاصل ہوتی ہے مشق سے، ایسے نہیں ہوگا، کوئی بھی کام پریکٹس کے بغیر نہیں آتا۔ تو چونکہ ہم تو سالوں سے نمازیں یوں ہی پڑھتے ہوئے آ رہے ہیں کہ اس میں خیالات ہی خیالات ہوتے ہیں، کبھی ہم نے توجہ نہیں کی، تو آج سے کوشش کریں کہ بھائی نماز کے اندر خیال اگر آئے گا تو اس کو روکنے کی کوشش کریں گے، اور روکنے کے طریقے میں نے بتا دیے ہیں، یا تو الفاظ کی طرف توجہ کریں، یا پھر ترجمے کی طرف توجہ کریں، یا پھر اتنا کریں کہ اگر خیال آ جائے تو کم از کم یہ ذہن میں لے آئے کہ یار میں نماز میں ہوں، میں کہاں بازار میں گھوم رہا ہوں، کہاں میں چلا گیا ہوں، یہ تو نماز کا وقت ہے، ابھی نماز پڑھ رہا ہوں میں، فوراً ایک دم جو ہے وہ کیا نام ہے دوبارہ نماز کی طرف آ جائے گا۔ پھر تھوڑی دیر بعد دوبارہ آئے گا خیال، پھر روکنا ہے، پھر آئے گا خیال، کبھی رکوع میں آئے گا، کبھی سجدے میں آئے گا، کبھی کہاں آئے گا۔ لیکن اپنے آپ کو جب آدمی روکتا رہے گا، مشق ہو جائے گی، اس کی پریکٹس ہو جائے گی۔ یہ ایک دن میں نہیں ہوگا ایسا کہ آپ کے ایک دن کے اندر کیا نام ہے سب کچھ ہو جائے، بلکہ جب اس طرح آدمی پڑھتا رہے گا نمازیں، تو پھر اس کی نمازوں کے اندر خشوع و خضوع پیدا ہو جائے گا، اور پھر نمازوں کی برکات وہ خود محسوس کرے گا، نمازوں کی برکات وہ خود محسوس کرے گا کہ یار یہ جو نماز میں نے پڑھی تھی نا، یہ بڑی قیمتی نماز تھی، یہ جو میں نے 2 رکعت پڑھی تھی نا۔ ہر آدمی دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائے کہ اس نے زندگی کے اندر کوئی 2 رکعت ایسی پڑھی ہے کبھی کہ جس میں کسی کا بھی کوئی خیال نہ آیا ہو، کبھی 2 رکعت ایسی پڑھی ہے کہ جس میں کسی بھی چیز کا کچھ خیال نہ آیا ہو، تو بہت کم لوگ ایسے ہوں گے جو سامنے آئیں گے، ورنہ ہماری عموماً نمازوں کی حالت یہی ہوتی ہے اس سمے کہ ہماری نمازوں کے اندر خیالات آتے رہتے ہیں۔ تو بزرگوں نے یہی طریقے بتائے ہیں، علماء نے یہی طریقے بتائے ہیں جو میں نے آپ کے سامنے عرض کر دیے ہیں۔ اسی طریقے سے ایک مسئلہ یہ ہے کہ جب آخری اتحیات تک ہماری بات ہو گئی کہ اتحیات کے بعد جب سلام پھیرتے ہیں نا، تو سلام پھیرنے میں دیکھا گیا ہے کہ بعض لوگ پیچھے مڑ کے یوں دیکھتے ہیں سلام کے بعد، سلام پھیرنے کے بعد یا تو پھر سامنے دیکھ رہے ہوتے ہیں، یا پھر کیا ہے جب سلام پھیر رہے ہیں تو اس طرح دیکھ رہے ہیں پیچھے کون کون آیا، کوئی آیا، کون کون آیا، کون نہیں آیا۔ تو
حالانکہ سلام پھیرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آدمی کی نگاہیں کندھوں کی طرف ہونی چاہیے، آدمی کی جو نگاہیں ہیں وہ کندھوں کی طرف ہوں، یعنی کہ اس طرح کے سلام پھیرے گا کہ یہاں سے یوں نظریں جائیں گی اور یوں ادھر جائیں گی۔ اسی طریقے سے بائیں طرف بھی جب سلام پھیرے گا تو اس طریقے سے یوں، اس طریقے سے یہاں پر ہماری نظریں جانی چاہیے، سامنے یا پیچھے پیچھے یہ نہیں دیکھا جائے، یہ خلاف سنت طریقہ ہے پیچھے دیکھنا، بلکہ کندھوں کی طرف ہماری نگاہیں ہونی چاہیے۔ اسی طریقے سے سلام پھیرنے میں بعض لوگ خالی ہلکا سا یوں کر دیتے ہیں، بس السلام علیکم ورحمۃ اللہ، بس یوں پڑا اور چل دیے۔ حالانکہ اتنا موڑنا چاہیے اپنا چہرہ کہ آپ کا جو گال ہے نا، گال، یہ گال کی جو سفیدی ہے، یہ گال ہے، یہ نظر آ جائے، یعنی اتنا کیا نام ہے موڑنا چاہیے۔ یہ کیا طریقہ ہے سلام کے اندر، سلام پھیرنے کا۔ اسی طریقے سے کچھ آداب مسجد میں آنے کے حوالے سے بھی، اس میں ہمارے یہاں بڑی کوتاہیاں ہوتی ہیں۔ مثلا ایک تو یہ کام کر لیں، ایک بہت اچھی بات ہے کہ جب بھی ہم مسجد میں آیا کریں نا، آج سے نیت کر لیں، ارادہ کر لیں کہ ہم اعتکاف کی نیت کر لیں گے۔ جب بھی مسجد میں آئیں گے نا، نویت سنت الاعتکاف ما دمت فی ھذا المسجد، عربی میں نہیں اردو میں مانگ لیں کہ اے اللہ میں جب تک مسجد میں ہوں، ٹھہرا ہوا ہوں، میں اعتکاف کی نیت کرتا ہوں۔ جب تک مسجد میں رہیں گے نا تو آپ کو ثواب ملتا رہے گا۔ اب مسجد میں آپ نے نمازیں پڑھی، سنتیں پڑھی، نوافل پڑھی، تعلیم میں بیٹھ گئے، کیا نام ہے بیان سننے کے لیے بیٹھ گئے، جتنی دیر بیٹھے رہے آپ کو ثواب ملتا چلا جا رہا ہے، ملتا چلا جا رہا ہے۔ جیسے مسجد سے نکلیں گے باہر تو پھر گویا کہ آپ کا جو نفلی اعتکاف تھا وہ ختم ہو گیا۔ یہ ہماری عادت بننی چاہیے، ہم کسی بھی مسجد میں جائیں، جب بھی جائیں تو یہ نیت کر لیں، تو کتنا زیادہ ہمارے جو ہے نامہ اعمال میں ثواب جمع ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے مسجد میں جب داخل ہو تو دایاں پاؤں اندر داخل کیا جائے، اور پھر بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، یہ پڑھ کے اللہم افتح لی ابواب رحمتک، یہ پڑھنی چاہیے، یعنی مسجد میں داخل ہونے کی دعا، یعنی کہ دایاں پاؤں داخل کر کے اندر آنا چاہیے۔ اسی طریقے سے اگر مسجد میں لوگ ذکر اذکار میں مشغول ہوں تو بہت بلند آواز سے سلام نہیں کرنا چاہیے، کہ کوئی ذکر کر رہا ہے، کوئی تلاوت کر رہا ہے، کوئی نماز پڑھ رہا ہے تو اس کی توجہ آپ کی طرف ہو جائے گی۔ آپ مسجد میں آ گئے اور کسی جگہ پر بیٹھ گئے، آپ دیکھ رہے میرے برابر والا ساتھی اگر فارغ بیٹھا ہوا ہے، وہ ذکر اذکار میں تلاوت میں مشغول نہیں ہے، تو اس کو سلام کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں، ہاتھ ملانا چاہیں تو ہاتھ بھی ملا سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے ایک بات رہ گئی کہ جب آدمی سلام پھیرے نا، سلام نماز کے اندر، تو دائیں طرف جب سلام پھیرے نا تو اس کے بعد نیت کر لیا کرے کہ دائیں طرف جتنے لوگ ہیں اور فرشتے ہیں ان سب کی نیت کر رہا ہوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ جو کہہ رہا تھا وہ، تو اس کے بعد نیت کر لے دل میں کہ دائیں طرف جتنے لوگ موجود ہیں اور جتنے فرشتے ہیں ان سب کو سلام۔ اور اسی طریقے سے بائیں طرف جب کہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ تو پھر اس وقت کی نیت کر لیں کہ بائیں طرف جتنے لوگ ہیں اور جتنے فرشتے ہیں ان کو کیا ہے سلام۔ اسی طریقے سے مسجد میں جب داخل ہونا تو داخل ہونے کے بعد اب کوئی ایک آدمی پہلی صف میں بیٹھا ہوا ہے، کوئی چوتھی میں بیٹھا ہوا ہے، کوئی پانچویں میں بیٹھا ہوا ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ہونا یہ چاہیے کہ ہم دیکھیں کہ جگہ کہاں کہاں خالی ہے۔ مثلا پہلی صف میں اگر جگہ ہے تو وہاں جا کے بیٹھ جائیں، اور اگر ایسا ہے کہ جگہ تو ہے لیکن لوگ اس طرح بیٹھے ہوئے ہیں کہ آپ کو گردنیں پھیلا کر جانا ہے، تو پھر جہاں جگہ مل جائے وہیں بیٹھ جائیں، جہاں جگہ مل جائے وہیں بیٹھ جائے، گردنیں پھیلا کر آنے کی اجازت نہیں ہے، اس سے منع کیا گیا۔ اسی طریقے سے جب امام خطبے کے لیے بیٹھتا نا منبر پر، اس وقت سے لے کر خطبے کے ختم ہونے تک کوئی بات چیت کرنا، چاہے دینی ہو چاہے دنیاوی ہو، کسی کو کسی کام سے منع کرنا، یہ سب ناجائز ہے، منع ہے۔ اس وقت تو بالکل خاموش رہنا چاہیے، کوئی بات چیت نہیں، کوئی کلام نہیں۔ یہاں دیکھا جاتا ہے کہ بعض مرتبہ لوگ اپنی لاعلمی کی وجہ سے، مسئلہ معلوم نہ ہونے کی وجہ سے، کوئی کسی کو اشارہ کر رہا ہے، کبھی کوئی کسی کو بیٹھنے کا کہہ رہا ہے، اس کو کہہ رہا ہے کہ ادھر آ کے بیٹھ جاؤ، تو یاد رکھیے یہ منع ہے، یہ منع ہے۔ بلکہ خطبے کے دوران خاموشی کے ساتھ خطبے کی طرف توجہ دینی چاہیے، اور اسی طریقے سے خطبہ بیٹھنے کی کوئی خاص حیثیت نہیں ہے۔ ایک اور مسئلہ سمجھنا ہے جو میں کئی دفعہ بیان کر چکا ہوں، الحمدللہ کافی فرق نظر آیا ہے، لیکن ابھی بھی کچھ چہرے ایسے ہیں، کچھ لوگ ایسے ہیں جن کو مسئلہ معلوم نہیں ہے، جس کی وجہ سے وہ اس پر عمل نہیں کر رہے کہ دیکھیں خطبے کے اندر ایسی کوئی چیز نہیں ہے ثابت، ارے ایسا کرنے میں کوئی ثواب نہیں ہے کہ پہلے خطبے میں ہاتھوں کو باندھ لیں اور دوسرے خطبے میں ہاتھوں کو نیچے رکھ دیں۔
بعض لوگ کرتے ہیں اس طرح کہ پہلا خطبہ ہوتا ہے تو ہاتھوں کو باندھ لیتے ہیں اور دوسرا خطبہ ہوتا ہے تو ہاتھوں کو نیچے کر لیتے ہیں. تو بھائی یاد رکھیے یہ کوئی سنت نہیں ہے، کوئی اس پہ ثواب نہیں ہے، کوئی حدیث میں نہیں آیا. تو لہٰذا خطبے کی حالت میں یہ ہے کہ آدمی کو جس حالت میں بیٹھنے میں سہولت ہو نا ویسے بیٹھ جائے اور توجہ کے ساتھ سنیں. ہاں ادب یہی ہے کہ دوزانو ہو کے بیٹھیں، ادب ہے، لیکن یہ ہاتھ باندھنا ہاتھ چھوڑنا اس کی کیا ضرورت ہے؟ یعنی کوئی اس کی کیا ہے، کوئی اس کی فضیلت نہیں ہے، کوئی اس پہ کیا ہے ثواب نہیں ہے. حالانکہ بعض لوگ اس کو بڑا ضروری سمجھتے ہیں، یعنی وہ سمجھتے ہیں کہ واقعی کوئی ثواب ملے گا اس پہ، یا کوئی بیٹھنے کا یہ خاص طریقہ ہے کہ اس پہ کریں گے تو سنت سمجھتے ہیں کہ ثواب ملے گا. تو یاد رکھیے کہ جس حیت کے اندر سہولت ہو ویسے بیٹھ جائیں، لیکن یہ کہ ادب یہ ہے کہ آدمی دوزانو ہو کر بیٹھے اور خطبے کے الفاظ کو توجہ کے ساتھ سنیں. دعائیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سنت کے مطابق نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. آئندہ جو بھی انشاءاللہ تعالیٰ قربانی کے دن بھی آ رہے ہیں، قربانی کے حوالے سے تفصیلی جو تفصیلات بیان کی جائیں گی.